بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی کرامات بخشی ہیں۔ بات اس دور کی ہے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ امیر المومنین تھے۔ دریائے فرات میں بہت تیز و تند طوفان آیا اور اس کی طغیانی حد سے تجاوز کرنے لگی۔ لوگوں کے کھیت، گھر دوار سب برباد ہونے لگے۔ لوگ پریشان ہو گئے اور مجبور ہو کر دربار خلافت میں پہنچے اور آ کر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی کہ یا امیر المومنین، ہم لوگ بہت بے بس اور مجبور ہو چکے ہیں۔ دریائے فرات کے طغیانی کے سامنے ہمارے گھر دوار، کھیت، اناج، پودے سب برباد ہو رہے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو سب کچھ مٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ آپ کچھ کیجئے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک، چادر مبارک اور امامہ مقدس کو زیب تن کر کے ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے ساتھ اپنے دونوں فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اور ان کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام تھے۔ یہ لوگ چلے دریائے فرات کی طرف، تو دیکھا سچ مچ اس کی طغیانی بہت زیادہ بڑھی ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دریائے فرات کے پل پر پہنچے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر انہوں نے اپنے عصا مبارک سے دریا کی طرف اشارہ کیا۔ دریا کی طغیانی 1 گز نیچے اتر گئی۔ پھر انہوں نے اپنے عصا مبارک سے دریا کی طرف اشارہ کیا، اس کی طغیانی اور 1 گز کم ہو گئی۔ جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی نیچے اتر گیا۔ لگ بھگ سیلاب ختم ہو گیا۔ تو لوگوں نے التجا کی کہ اب بس کیجئے، اے امیر المومنین، اب بس کیجئے اور اسے نیچے مت کیجئے۔ اور ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک غلام تھا، حبشی غلام، مگر ان کا بہت زیادہ وفادار تھا، ان کا متقد تھا، ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ مگر ایک بار اس کے قسمت کی خرابی ایسا ہوا کہ وہ ایک چوری کے مقدمے میں پکڑا گیا۔ اس کو پکڑ کر لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غلام سے پوچھا، تو غلام نے
اپنے جرم کا اقرار کر لیا، کیونکہ وہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتا تھا، وہ انکار نہیں کر سکا۔ تو شریعت کے حکم کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرما دیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ جب وہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں سلمان فارسی اور دوسرے صحابہ کرام سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا انہوں نے اس حبشی غلام سے کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو اس غلام نے نہایت ہی عزت اور احترام کے ساتھ کہا، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور اس کے ساتھ بہت سارے معزز القابات لگائے۔ تو ابن قواس نے حیرت سے پوچھا کہ انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ لیا ہے، پھر بھی تم اس قدر احترام کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہو؟ تمہیں تو اس وقت ان سے ناراض ہونا چاہیے۔ تو غلام نے معصومیت سے کہا کہ میں ان کی عزت احترام کیوں نہ کروں، میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے جو میرا ہاتھ کاٹا ہے تو حق پر کاٹا ہے، انہوں نے جہنم کے عذاب سے مجھے بچایا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی بات چیت سنی اور جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس کا ذکر کیا۔ تو شیر خدا نے اس غلام کو بلوا بھیجا۔ جب ان کا غلام حاضر ہوا تو اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ کر ایک کپڑے سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ تو لوگوں نے ایک غیبی آواز سنی کہ اب کپڑا ہٹا لو۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان نہیں تھا۔ تو یہ واقعہ ہے، مستند کتاب سے لی گئی ہے، باقی واللہ علم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو محبت کرے گا ہی۔ تو پھر ملیں گے اسی قسم کے ایمان افروز واقعات کے ساتھ۔